السلام علیکم بیٹا جی، السلام علیکم۔ تو آج ہم نا جو ہے وہ سال اول کے طلباء و طالبات جو ہیں وہ مخاطب ہیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، اور لاکھوں اور کروڑوں درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تو سب سے پہلے ہم بات ہے کہ حصہ نثر کی بات کرتے ہیں ہم۔ حصہ نثر جو ہے بیٹا آپ کی 30 نمبروں پر مشتمل ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو ہے سوال، اس میں 3 قسم کے سوال آپ کو آئیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے سیاق و سباق کے حوالے سے نثری اقتباس کی تشریح کریں۔ یہ جو ہے 1 نمبر اس کا جو ہے مصنف کے نام کا ہوتا ہے، 1 نمبر سبق کے عنوان کا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 3 نمبر کا سیاق و سباق ہوتا ہے، اور 10 نمبر کی تشریح ہوتی ہے۔ یہ آپ کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ 15 نمبر اس کے کل جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا دوسرا سوال آ جاتا ہے نثری جو ہے نا اسباق، اس کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے یہ تنظیم کی تقسیم 10 نمبر کا ہے، یہ بھی 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 9 نمبر کا خلاصہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا سوال نثری اقتباس کے بارے میں جو ہے کثیر الانتخابی جو ہے نثری اسباق کے بارے میں کثیر الانتخابی سوالات آتے ہیں، جو 5 نمبروں پر مشتمل ہوتے ہیں اور 5 ہی ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ اس طرح آپ کی 30 نمبر کی نثر جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حصہ نظم اور حصہ غزل پہ۔ تو حصہ نظم جو ہے یہ 15 نمبروں پر مشتمل ہے، اور غزل 10 نمبروں پر مشتمل ہے۔ اس میں نظم جو ہے اس کی تشریح آتی ہے، نظم کے اشعار کی تشریح 2 شعر آپ کو آئیں گے اور ایک ہی نظم میں سے آئیں گے، یاد رہے، اور ان میں سے جو ہے وہ شاعر کے نام کا 1 نمبر ہے، اور نظم کے عنوان کا 1 نمبر ہے، اور 8 نمبر کی تشریح آتی ہے۔ تو اس طرح یہ 10 نمبر بنتے ہیں آپ کے۔ اس کے بعد نظم کا خلاصہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے، یہ 5واں سوال ہے، اور یہ نظم کا خلاصہ جو ہے یہ پوری نظم کی ایک جھلک ہونی چاہیے، یہ آدھے صفحے کا ہو، پون صفحے کا ہو، اس کے لیے لائنیں کوئی معیار نہیں ہے، یہ 5 نمبروں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چھٹا سوال غزل کے اشعار کی تشریح۔ تو غزل کے اشعار جو ہیں یہ آپ کو 3 اشعار آنے ہوتے ہیں، اور ایک ہی شاعر میں سے آئیں گے، یہ یاد رہے، 1 نمبر شاعر کا ہوتا ہے، اور 3 نمبر کے 3 اشعار جو ہیں یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ 10 نمبر بنتے ہیں، یہ آپ پلیز نوٹ کر لیں، یہ ویسے ابھی آپ کو تصویر بھی آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ آپ کی 55 نمبر کی نثر جو ہے وہ بن جاتی ہے، اور باقی جو ہے بی پیپر جو ہے اس کا بھی وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے، اور اس میں اگلا جو سوال بنتا ہے وہ ہے 7واں سوال، اور اس میں ہے درخواست ہے آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ رسید ہے، لیکن یاد رہے ان میں یا نہیں ہے، دونوں چیزیں آپ کو کروائی جائیں گی، درخواست اور رسید بھی۔ رسید دراصل ہوتا ہے کوئی چیز آپ جب فروخت کرتے ہیں تو اس کا تحریری ثبوت جو ہے وہ رسید کہلاتی ہے، یہ باقاعدہ آپ کو پڑھائی جائے گی، اور اس کے بھی 10 نمبر ہیں۔ اس کے بعد بیٹا جی 8واں سوال آ جاتا ہے مکالمہ نویسی یا روداد نویسی یا روز نامچہ۔ اب ان تینوں میں سے یا ہے، ان میں سے آپ کوئی سی بھی ایک چیز تیار کر لیں یا 2 کر لیں، ان میں سے ایک جس پہ مرضی آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی 10 نمبروں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد بیٹا 9واں سوال ہے وہ ہے تلخیص نگاری۔ تلخیص نگاری میں نمبروں کی تقسیم ہے، 2 نمبر عنوان کے ہوتے ہیں اور 8 نمبر کی تلخیص ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑے اقتباس کو آپ نے مختصر کر کے اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے، اور اس میں غیر ضروری جو الفاظ ہیں ان کو ختم کر کے، تو یہ تلخیص کے زمرے میں آتی ہے۔ تو یہ 10 نمبروں پر مشتمل ہے، اسے انگریزی میں پریسی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو تلخیص کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کا 9 سوال ہو چکے ہیں، کیونکہ اردو کا پیپر پارٹ 1 میں آپ کا خاصا لینتھی ہے، اور اس کو آپ نے بڑے جو ہے سرعت کے ساتھ اور بڑی ذہانت کے ساتھ اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حصہ گرامر پہ ہم آ جاتے ہیں۔ گرامر بیٹے جو ہے وہ اس میں ادبی اصطلاحات جو ہیں وہ 5 نمبر کی ہیں، اور یہ MCQs کی صورت میں آپ کو آئے گا۔ سب سے پہلے جو ہے اس میں مطلع ہے، پھر مقطع ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے، یہ 4 چیزیں جو ہیں 5 نمبروں پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے